جب انسان تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو دنیا کی نعمتیں خود بخود اس کے قدموں میں اللہ رب العالمین بھیج دیتے ہیں۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک طالب علم ایک مدرسے کے اندر پڑھتا تھا، لیکن رات کے وقت تنہائی میں پڑھنے کے لیے اور مطالعہ کرنے کے لیے وہ ایک قریب مسجد میں جاتا تھا اور وہاں پر رات کو تنہائی میں وہ پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ قریب محلے کی ایک لڑکی عشاء کے بعد اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہی تھی کہ رستے میں اچانک فرقہ وارانہ فساد ہو گیا۔ لوگوں کا ہجوم اور رش دے کر اور قتل و غارت اور خون دے کر وہ جوان لڑکی گھبرائی اور اس نے مسجد کا رخ کر لیا۔ جب مسجد میں پہنچی تو وہاں وہ طالب علم اکیلا پڑھ رہا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا، سارے نمازی جا چکے تھے، تو اس طالب علم نے اس لڑکی سے کہا کہ خدا کے لیے مسجد سے باہر چلی جاؤ، اگر نمازیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میری ملامت بھی کریں گے، میری تعلیم میں بھی ہرا جائے گا اور میری بے عزتی بھی ہوگی۔ لیکن وہ لڑکی کہنے لگی کہ ذرا باہر دیکھو تو صحیح کتنا فساد ہے، اگر میں ان فسادی لوگوں کے پاس چلی گئی تو میری عزت کے جانے کا بھی خطرہ ہے اور جان بھی جا سکتی ہے، لہٰذا اگر مجھے اللہ کے گھر میں امان نہ ملی تو مجھے پھر کہاں امان ملے گی۔ وہ طالب علم لڑکی کی یہ افسردہ باتیں سن کے خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم نے مسجد کے کمرے کے ایک کونے کے اندر بیٹھنا ہے۔ وہ طالب علم پڑھائی میں مصروف ہو گیا، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ چراغ کی بتی کے اوپر اپنی انگلی رکھتا، پھر ہٹا لیتا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر اپنی انگلی چراغ کے اوپر رکھتا اور پھر ہٹا لیتا۔ اسی طرح جب صبح قریب ہوئی تو اس طالب علم نے لڑکی سے کہا کہ اب لوگ چلے گئے ہیں، میں نے باہر دیکھا بالکل رستے صاف ہیں، آؤ میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے یہ نہ بتاؤ کہ تم چراغ کی بتی کے اوپر وقفے سے اپنی انگلی کیوں رکھتے تھے۔ اس طالب علم نے کہا یہ میرا ایک اپنا ذاتی عمل ہے، اس کو چھوڑو اور تم نمازیوں کے آنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر چلی جاؤ۔ اس لڑکی نے بہت زیادہ ضد کی تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت آپ میرے سامنے تھیں تو بار بار شیطان میرے دل کے اندر ایک وسوسہ ڈال رہا تھا اور مجھے گناہ کی ترغیب دے رہا تھا۔ جس وقت نفس کی یہ خواہش بھڑکتی تو میں اپنی انگلی چراغ کی اس لو کے ساتھ لگاتا اور اپنے نفس کو مخاطب ہوتا کہ اے نفس، تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا۔ لڑکی یہ سن کر حیران ہوئی اور اپنے گھر چلی گئی، اپنے ماں باپ کو سارا قصہ سنایا۔ لڑکی کا والد بڑا مالدار تھا اور ساتھ دیندار بھی تھا، اور لڑکی بھی ماشاءاللہ ماہ جبین تھی اور بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ بڑے بڑے مالدار لڑکوں کے رشتے آ رہے تھے لیکن اس کے والد نہیں مانتے تھے، لیکن اس لڑکی نے کہا کہ بس میرا نکاح اس پرہیزگار طالب علم کے ساتھ کر دو۔ چنانچہ اس طالب علم کے ساتھ اس مالدار شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ وہ ایک مکان اور ایک کوٹھی کا مالک بھی بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے تقوی کی برکت سے خوبصورت بیوی بھی عطا کر دی۔ سچ فرمایا کہ جو بندہ حرام سے بچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں حلال طریقے سے اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کاموں سے بچائے اور محفوظ فرمائے۔